آسماں سے نور کی برسات ہے، یا نور یا نور یا نور۔ آج یکم مئی ہے۔ مزدور کے ساتھ جو کچھ طے کیا ہے اس کو بروقت دیا جائے، بلا وجہ ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ اور حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو، اس کو پھیرے نہ لگواؤ۔ آج ہم جو دیکھتے ہیں، آج سیٹ ہے تو وہ اپنی تجوریاں بھر رہا ہے، مزدور کو مزدوری نہیں دی جا رہی۔ شہریار صاحب، وہ لوگ جو مزدور کو مزدوری نہیں دیتے ان کے بارے میں کیا احکامات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو جس کو اللہ کا دوست قرار دے دیا، اب مثال کے طور پر میں آپ کا دوست اچھا، یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اس پہ اتنا کام ڈالو جتنی اس کی طاقت ہو، جی، اور اگر وہ انجام نہ دے سکے تو اس کے ساتھ مل کے رعایت کرو اور مل کے کام کرو۔ اب میں آپ کا دوست ہوں اور آپ کو پتہ چلے یار کوئی آپ کے دوست کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ کو غصہ نہیں آئے؟ ظاہر ہے آئے گا نا۔ آئے گا۔ تو جس کو نبی نے فرما دیا سید المرسلین صلی اللہ نے علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کہ یار یہ اللہ کا دوست ہے بھائی، اس کے ساتھ رعایت کرو۔ تمہارے لیے اگر یہ کام کر رہا ہے تو اس کو اللہ عز و جل نے اگر تمہارے زیر نگیں کیا تو تم شکر ادا کرو۔ اس میں کئی اسپیکٹس ہیں، کئی اینگل سے ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو کراتا ہے پریڈ، آج آ جا کل آ جا، یار ابھی یہ نہیں ہوا، یار وہ نہیں ہوا، تو یہ کرنے والا گناہگار ہے۔ جتنی دیر وہ اس کا پیسہ نہیں دے گا تو یوں سمجھ لیجئے کہ اتنی دیر وہ اپنے آپ کو جو ہے نا جہنم کے پیریڈ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اوکے، جو جان بوجھ کر پھر ماہ رمضان مبارک کے لیے تو خاص الخاص حضور نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان میں اپنے زیر نگین لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کل قیامت کے دن جنت کے راستے کے لیے آسانیاں کر دے گا۔ اتنی بڑی بشارت ہے۔ آج اتنا سستا سودا یہ مل رہا ہے ہمیں آخرت کا، لیکن بدقسمتی سے ہم اپنے چند ٹکے بچانے اچھا، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اگر کوئی مزدور مزدوری کر رہا ہے یا کام کر رہا ہے تو پھر اس کی مزدوری ادا ہی نہ کی جائے، کسی طرح سے اس کو پی لیا جائے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کمزور ہوتا ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ بالکل صحیح بات ہے، ہوتا یہی ہے عموماً۔ آپ جتنا بھی دیکھ لیں آپ، حالانکہ یونینز ہی بنی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جو یونین کے جو صدر ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں اور وہ پیسے کھا جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور جو بیچارہ ایکچوئل مزدور ہوتا ہے، آج بھی جب ہم مزدور عالمی دن لیبر ڈے منا رہے ہیں تو اس وقت آج سیمینارز تو ہر جگہ ہو رہے ہوں گے، ان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہوں گی۔ لیکن ایک سوال کروں سہر بھائی، آپ سوال یہ آپ کی توسط سے جانا چاہیے، آج تک کیا کبھی کسی مارکیٹ ایسوسی ایشن یونین کا سربراہ یا صدر کوئی چھوٹا دکاندار بنایا گیا؟ مجھے نہیں معلوم، میں جینوئنلی بتا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا۔ نہیں بنایا گیا۔ اس کی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ یہ عہدے ہوتے ہیں ان کے لیے جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ۔ ارے یہ تو یونین ہے نا، میں آپ سے سمپل کہتا ہوں، آپ بتائیے کسی مسجد کا صدر یا بڑا جو ہوتا ہے کمیٹی والا، وہ کوئی غریب آدمی ہوتا ہے؟ جو سب سے بڑا محلے کے اندر مالدار ہوتا ہے، جس کی مال کا نہیں پتا ہوتا حلال ہے یا حرام، چونکہ وہ زیادہ مال مسجد میں دیتا ہے اس لیے اس کو صدر سب سے زیادہ فنڈ جس کے ہوتے ہیں اس کو بنایا جاتا ہے۔ اچھا، میں یہ نہیں کہہ سکتا بیکاز میں نے اپنی مسجد دیکھی تھی ہمارے محلے میں، اور ہمارے محلے چند میں اچھوں کو نہیں ہم کاؤنٹ کر سکتے، نہیں، میں آپ کو میجورٹی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اچھے لوگ ہیں، آپ نے اگر مجھے اجازت دیں تو میں کہہ دوں۔ جی جی۔ تو ہمارے محلے میں ہم ایک ایسے محلے میں رہتے تھے جہاں متوسط طبقے کے لوگ تھے اور جو پیسے والے ہیں وہ بھی تھے، لیکن الحمدللہ ہماری مسجد میں ہم نے ایسی کوئی تفریق نہیں دیکھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں اگر اجازت ہے میں ایک بات، آپ نے بات کی تو میں بات نکلی تو میں کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک ولی بھائی ہوا کرتے تھے، تو وہ گولا گنڈا بیچا کرتے تھے اور نعت رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھا کرتے تھے، تو وہ ہماری مسجد کی کمیٹی کے صدر تھے۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی پرابلم نہیں تھی، وہ اتنے خوشحال تھے کہ جب وہ پڑھتے تھے نا نعت رسول مقبول، تو آپ یقین مانیں بالکل سکتہ طاری ہوتا تھا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ وہ پڑھا کرتے تھے اور ان کو شاید میرا خیال ہے پڑھتے پڑھتے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہو جایا کرتا تھا، اور ہم سب ایسے دم بخود بیٹھے بس عقیدت کے ساتھ سن رہے ہوتے اور کچھ نہیں کرتے تھے۔ تو میں نے تو بھائی، میں تو صاف بات، مجھے نہیں معلوم آپ کن کی بات کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے جو دیکھا میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ معاشرے کے اندر جو میجورٹی ہے نا، جو مساجد کے اس وقت ہے، آپ ایک سروے کروا لیجئے، گیلپ سروے، کہ جی دیکھ لیجئے کہ کیا مساجد کے ائمہ جو امام صاحبان یا خطیب حضرات ہیں وہ اپنی مسجد کی کمیٹیوں سے خوش ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس لیے ناخوش ہیں کہ ایک امام مسجد جس نے آپ کی نماز کی نیابت کرنی ہے، قیادت کرنی ہے، اس کو وہ ایک بے نمازی معذرت کے ساتھ جس کا پتہ ہی نہیں حلال ہے یا حرام، وہ ہاں بھائی کتنے پیسے دے گا مولوی تو، یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں، 15,000 میں چلے گا تیرا کام، اس طرح۔ یار تم کیا کر رہے ہو؟ امامت کو خرید رہے ہو، 15,000 میں کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہو؟ اب میں کیا بتاؤں آپ کو،
وہ کہتا ہے نہیں جی میرے 4 بچے ہیں, مجھے 25,000 روپے دیں, میں اپنے وقت کے پیسے مانگ رہا ہوں, نماز پڑھانے کے پیسے نہیں مانگ رہا. نہ نہیں چلے گا ہمارے ساتھ, یہ بولتا ہے ہمارے سامنے. میں کیا عرض کروں سرکار, یہاں بہت معاملات اچھے نہیں ہیں. میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, ہم کیونکہ میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. نائلہ سیمی صاحب کی طرف سے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے, وہ امام صف انبیاء ہے. ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. صرف اللہ ان سے بڑا ہے, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی قیامت میں خود مدعی بنوں گا. ایک تو وہ شخص جس نے میرے نام پہ عہد کیا اور پھر وعدہ خلافی کی, دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی, اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا, پھر کام تو اس سے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی. اب یہ واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے, واضح الفاظ میں, مطلب حساب تو آپ کا ہونا ہے. اگر آپ نے مزدوری نہیں دی تو پھر سمجھ لیں آپ مشکل میں. لیکن ہمارے ملک میں اس کا بالکل الٹ حساب. ہمارے ملک میں مزدور بیچارہ مشکل میں ہوتا ہے اور اس کی یہ زندگی اتنی مشکل ہو جاتی ہے, 4 5 بچے, ایک بیوی, پھر اس کے پیرنٹس, لیکن اس کو گھر مطلب اس کو مزدوری نہیں دی جاتی ہے. اصل میں ہمارے پاس ایک اینگل نہیں ہے دیکھنے کا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے ہمارے یہاں. ہم سمجھتے ہیں کہ جی جو لوگ لوگوں کا مزدوروں کا مال کھا کے بڑے اپنے مال بلڈنگیں یا جائیداد بنا لیتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں ان کا آنا جانا کن کے پاس ہے؟ وکیلوں کے پاس, ڈاکٹروں کے پاس, اسپیشلسٹ کے پاس, کبھی بابوں کے پاس, کبھی منسٹروں کے پاس. مطلب ہر وقت وہ لوگ کسی نہ کسی مصیبت میں ہوتے ہیں. ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت آسائش میں ہیں, آرام میں ہیں, جبکہ وہ آرام اور آسائش میں نہیں ہوتے. وہ ایک ضمیر کی قید میں بھی ہوتے ہیں جو مزدور کی مزدوری. اچھا میں پوری معذرت کے ساتھ میں ذرا سی اختلاف رائے رکھتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں, باقی باتیں درست آپ کی, وہ یہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں ان کو مرنا ہے. آپ کیا کہتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ ریلائز نہیں کرتے. میں تو یہ کہتی ہوں آج یوم مئی, یوم مزدور کے حوالے سے, کہ اگر پوری کائنات میں کوئی رول ماڈل دیکھنا ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا گھرانہ ہے. شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس ایک کنیز تھی جو کہ جناب فضہ تھی, اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے گھر کا دستور العمل ایسا بنایا ہوا تھا کہ ایک دن جناب فاطمہ الزہرا گھر کا کام کیا کرتی تھی اور فضہ عبادت کیا کرتی تھی, دوسرے دن فضہ گھر کا کام کیا کرتی تھی اور جناب فاطمہ الزہرا عبادت کیا کرتی تھی. یہ اتنا بڑا اعزاز کنیزی میں کہاں ہے؟ زہرا نے بہن کہہ دیا حسنین کی ماں ہے. تو یہ اتنی بڑی مثال ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی کہ ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو صاحبان ایمان جانتے ہیں. آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کی کیا بات, کیا ان کی شان کہ ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے. آپ کے جو ہاتھ مبارک تھے ان میں گٹے پڑ گئے تھے کہ آپ خود پیسا کرتے. چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے, وہ چھالے ہاتھوں میں پھٹ جایا کرتے تھے, اور شہزادی کونین شکر پروردگار ادا کیا کرتی تھی. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھرانہ ایسا گھرانہ تھا کہ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو, حسین پال کے جس نے یہ وہی حضرت فضہ ہیں جن کا قصہ ہے کہ جو قافلے کے ساتھ چلی تھی پھر بعد میں دربار میں,
بالکل، یزید کے جناب دربار میں فضہ گئیں، یہ وہی ہیں. جناب فضہ وہ ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آیا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فضہ سے فرمایا، کہا کہ فضہ تم نے میرے بچوں کی بڑی خدمت کی ہے تو تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ تو فضہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس گھر میں ہمیشہ سے سنتی آئی ہوں واقعات کربلا کہ کسی کو چھوڑ دیا جائے گا جس کا نام محضر حسینی میں ہوگا وہ چلا جائے گا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پہلی دعا آپ یہ دے دیجئے کہ پروردگار مجھے اتنی طول عمر عطا فرمائے کہ میں واقعی کربلا تک زندہ رہوں. دوسری دعا یہ دیجئے کہ محضر حسینی میں میرا نام ہو، اور تیسری دعا یہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کربلا کے خون آشام واقعے میں مجھے اس قدر ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے کہ میں شہزادی کونین کی بیٹیوں کی دمساز بن جاؤں، ان کے لیے سہارا بن جاؤں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے واقعے میں جناب شہزادی کونین فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں جناب زینب اور ام کلثوم کربلا سے لے کر کوفہ اور شام تک جناب فضہ ہر مقام پر ان کے ساتھ ساتھ تھے. اچھا کمنگ بیک ٹو یو، آپ مجھے بتائیے تبدیل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ انڈیویجول میکس دا سوسائٹی. یار انڈیویجول تو سنتے میں تھک گیا نا، انڈیویجول تو ہو گیا نا، انڈیویجول ہو گیا. رویہ یہ ہونا کہاں سے اچھا آج ہم اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں نا، کہاں سے آنا چاہیے؟ کیا حکومت کی طرف سے آنا چاہیے، کیا نصاب میں ہونا چاہیے، یا پھر علماء کی طرف سے آنا چاہیے؟ کہاں سے آنا چاہیے چینج؟ تو بہرحال میں ابھی بھی مانتا ہوں کہ آئے گا ممبر سے. ٹھیک ہے، بالکل. جب تک اہل علم حضرات اس کے اندر انیشیٹو نہیں لیں گے. میں نے آپ سے کیا کہا، آپ کے بعد ممبر پہ بیٹھنے والا بندہ ہی وہی ہوتا ہے جو سیٹ کہتا ہے ہاں جی 15,000 میں کام کرے گا. تو جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی نا، اور اہل حق سچ بات کرنے والی ممبر پر نہیں آئیں گے، جو ببانگے دہن سیلا بجا کر نہیں کہیں گے کہ ہاں بھائی جو وقت کے. دیکھیں ایک بات ہے، پہلے تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ پاکستان کو انڈیپینڈنٹ کریں. پہلے تو آپ یہ مان لیں، آپ پاکستان کو انڈیپینڈنٹ کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. آپ جب تک یہ کشکول لے کے جگہ جگہ گھومتے رہیں گے تب تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. میرا یہ خیال ہے کہ معاشرے کے تمام ستونوں کو اپنے اپنے مقام پر کام کرنا بالکل، پڑے گا. بالکل، حکومت کو بھی 100%، کام کرنا پڑے گا، 100%. اداروں کو بھی کام کرنا پڑے گا، اہل علم افراد کو بھی کام کرنا پڑے گا، اور ہمیں مذہب کی بنیاد کو بھی ساتھ لے کے چلنا اچھا پڑے گا. آپ کیا سوچتے ہیں مجھے آپ بتائیے گا. دیکھیے یہ بڑی سراسر بحث ہوتی ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں مزدور کی مزدوری کیوں نہیں دی جاتی؟ ایک بڑا کروشل سوال ہے جو آ کے میں شہریار داؤد صاحب سے کروں گا کہ فرض کریں کہ میری اجرت جو ہے وہ 40,000 روپے کی ہے، لیکن مجھے دیے 20,000 روپے جاتے ہیں. یہ بڑا عام ہوتا ہے ہمارے یہاں، بالکل بڑا دے عام دیں گے ہوتا یار، ہے. دے دیں گے. اچھا نہیں دے دیں گے نہیں، مطلب اس کی ویلیو ہی کم لگائی جاتی ہے، Define کرنا پڑے گا. ویلیو ہی کم لگائی جاتی ہے. مطلب کیا یہ بھی گناہ میں آتا ہے؟ بریک کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے. یا نور یا نور یا نور.